بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. هيا نبدأ درس اليوم. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پہ استقبال ہے اور آپ سے اپیل اور گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے حلقوں میں شیئر کریں تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ کرے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے جہاں تک عربی عبارت کو سمجھنا، اس کی تعبیرات کو حل کرنا اور سمجھنا، وہیں اسی تعبیرات کے طرز پر مختلف دوسرے تعبیر بنانا اور دوسرے جملے بنانا بھی اس میں ترقی کا ذریعہ ہے اور زبان کو امپروو کرنے اور زبان کو ترقی دینے کا ذریعہ ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے مختلف مضامین میں، مختلف مقالوں میں دوسروں کی تعبیرات کا استعمال کیا اور ان تعبیرات کو استعمال کر کے داد تحسین حاصل کی۔ جب آپ کسی کی عبارت پڑھتے ہیں اور وہاں کوئی تعبیر آپ کو اچھی ملتی ہے، آپ اس کو قلم بند کر لیتے ہیں، اسے نوٹ کر لیتے ہیں کسی جگہ پر، اور پھر آپ جب بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اس میں استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ تعبیر اب وہ آپ کی تعبیر ہو جاتی ہے، وہ جملہ آپ کا جملہ ہو جاتا ہے، اور اس جملے پر یا اس سے ملتے جملے آپ بناتے ہیں وہ آپ کے جملے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ عربی عبارت کو پڑھیں، سمجھیں، کوئی بھی جملہ آپ کو اچھا لگے اسے آپ نوٹ کریں، اسے بولیں اور لکھیں۔ آج میں نے کچھ تعبیرات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ تعبیرات، یہ جملے جو عربی قصے کی 12 ویڈیوز آئی ہیں، ان 12 ویڈیوز میں بہت سے الفاظ اور بہت سی تعبیرات آئیں، لیکن ان میں سے کچھ تعبیرات کو میں یہاں پر پیش کرنے جا رہا ہوں، اور آئندہ آپ اس طرح کی تعبیرات کو خود سے بھی جب سبق پیش کیا جائے تو آپ نوٹ کریں اور سمجھیں کہ یہ تعبیر اچھی ہے اور عمدہ ہے، اسے آپ کے نوٹ بک میں ہونی چاہیے، اس تعبیر کو اور اس جملے کو۔ پھر وہی تعبیر آپ کو بولنے میں اور لکھنے میں آپ کی معاون ہوں گی، آپ کی مددگار ثابت ہوں گی۔ تو چلیے آج جو تعبیرات آپ کے سامنے پیش کی جانی ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ میں نے یہاں پر یہ تعبیرات اکٹھا کی ہیں اور اس تعبیر کے پیٹرن پر دوسری تعبیر بھی بنائی ہے۔ چلیے اسے دیکھتے ہیں۔ ما كاد حمار الزارع يسير بضع خطوات حتى لقي صديقه الكلب الأمين۔ کسان کا گدھا چند قدم چلا بھی نہیں تھا کہ اس کی ملاقات اپنے امین کتے دوست سے ہوئی۔ ما كاد حمار الزارع يسير بضع خطوات، کسان کا گدھا بضع خطوات چند قدم چلا بھی نہیں تھا کہ اس کی ملاقات اپنے امین کتے دوست سے ہوئی۔ دیکھیں یہاں پر بضع خطوات ہے، چند قدم، کچھ قدم۔ بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے، یہ بات پہلے آ چکی ہے۔ اب دیکھیے ہم اسی پیٹرن پر دوسرا جملہ بنائے ہیں۔ ما كاد القطار يقف حتى نزل بائع الحمص، ٹرین رکی بھی نہیں تھی۔ ما كاد القطار يقف، ٹرین رکی بھی نہیں تھی کہ چنا بیچنے والا اتر گیا۔ حتی نزل بائع الحمص، چنا بیچنے والا اتر گیا۔ تو اب اس پیٹرن پر آپ اس طرح کی تعبیر
مختلف اپنے حساب سے، اپنی ضرورت کے حساب سے بنا سکتے ہیں، اسے ترتیب دے سکتے ہیں۔ بس اس پیٹرن کا خیال رہے، ما کاد القطار یقف ما کاد حمار الزارع یسیر، کسان کا گدھا بضع خطوات چند قدم چلا بھی نہیں تھا۔ وما کاد دیکھیں وما کاد الحمار والکلب یسیران خطوات قلیلة حتی قابلہما القط الانیس، گدھا کتا یہ دونوں چند قدم چلے بھی نہیں تھے کہ وہ دونوں ان دونوں سے غم گسار بلی ملی۔ یہاں پر بھی دیکھیں جو اوپر والی تعبیر ہے وہی نیچے میں بھی ہے، بس وہاں پر مفرد تھا حمار الزارع، نیچے تثنیہ ہے، وما کاد الحمار نیچے جمع ہے، کئی افراد ہیں یہاں پر، حمار کلب، اور یہ دو افراد ہیں حمار اور کلب، اس لیے یہاں پر فعل جو ہے وہ تثنیہ آیا یسیران، اور یہاں پر مفرد ہونے کی وجہ سے فعل جو ہے وہ مفرد آیا ہے، یعنی واحد آیا ہے۔ خطوات قلیلتن دیکھیں بضع خطوات چند قدم، اور یہاں پر خطوات قلیلتن چند قدم، تھوڑے قدم بھی نہیں چلے تھے۔ یہ دیکھیں یہ بھی تعبیر کا حصہ ہے۔ وما زالوا سائرین فی طریقہم حتی وصلوا الی دسکرۃ ای مزرعۃ، اور وہ لوگ چلتے رہے اپنے راستوں پر۔ دیکھیے زالہ کا استعمال لگاتار مسلسل چلتے رہنے کو بتاتا ہے۔ وما زالوا سائرین فی طریقہم، اور وہ لوگ اپنے راستے پر چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے، لگاتار چلتے رہے، حتی وصلوا الی دسکرہ، یہاں تک کہ ایک کھیت میں پہنچے، حتی وصلوا الی دسکرہ ای مزرعہ۔ دیکھیے اسی پیٹرن پر جو دوسرا جملہ بنا ہے وہ ہے ما زال المطر ينزل حتى امتلأ الحقل بالماء، بارش لگاتار ہوتی رہی یہاں تک کہ کھیت پانی سے بھر گیا۔ اسی پیٹرن پر دوسرا جملہ بنا ہے ما زال الطلاب دارسین حتى اکملوا الدرس، طلبہ برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ درس سبق کیا ہے مکمل کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں ریگولر کنٹینیوسلی کو بتا رہا ہے اور لگاتار استمرار کو بتا رہا ہے۔ فضاقت بی الدنیا، دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی، وضاقت علی المسلمین ارض الہند، اور مسلمانوں پر ہندوستان کی زمین جو ہے وہ تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئے۔ یہ با کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور اعلیٰ کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فنحق الحمار ونبح الكلب وماء القط وصاح الديك، دیکھیے کتا گدھا جو ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو بولا، کتا کتا بھونکا، اور بلی نے میاؤ میاؤ کیا، اور مرغے نے بانگ دی، مرغے نے جو ہے ککڑکو کہا۔ دیکھیں اب جب ہم کسی جانور کی آواز کو ایکسپریس کریں گے، اس کی آواز کو بتائیں گے کہ بلی جو ہے میاں میاں کر رہی تھی، میں رات میں اٹھا وغیرہ وغیرہ، تو اب یہاں دیکھیں یہ جو ہے تعبیر استعمال ہوگی، فعل استعمال ہوگا۔ کتے کے بھونکنے کے لیے نبحا، اور گدھے کے ڈھیچو ڈھیچو کرنے کے لیے نحقا، اور مرغ کے بانگ دینے کے لیے اور اس کے ککرکو کرنے کے لیے صاحا استعمال ہوگا۔ آدمی کے چیخنے کے لیے بھی صاحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر مرغ کے بانگ دینے اور مرغ کے ککرکو کہنے اور اس کے بولنے کو بھی صاحا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ورأى اللصوص ان البیت ہاد، چوروں نے دیکھا کہ گھر پرسکون ہے، خاموش ہے، یعنی اس میں کوئی شور و شغف نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں اس طرح سے ہم بسا اوقات اس طرح کی تعبیرات ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان الفصل ہاد، کلاس جو ہے بالکل پرسکون ہے، کوئی جو ہے شور و شغف نہیں ہو رہا۔ ان الشارع ہاد، سڑک جو ہے وہ بالکل پرسکون ہے، سڑک پرسکون ہے، خاموش ہے۔ حسبوا انہم تعجلوا بالفرار، ان لوگوں نے سمجھا کہ بھاگنے میں جلدی کی۔ دیکھیں تعجل بالفرار، بھاگنے میں جلدی کی۔ اب اسی پیٹرن پر دوسرا جملہ ہے تعجل الطلاب بالانصراف من الفصل، طلبہ نے کلاس سے لوٹنے میں جلدی کی۔ تعجل الطلاب بالانصراف، تعجل الرکاب بالنزول من الحافلہ، سواریوں نے بس سے اترنے میں جلدی کی۔ تو یہ ایک تعبیر ہے۔ تو اب اسی پیٹرن پر آپ دوسرے تعبیرات کو بنائیں اور استعمال کریں۔ اس کے اگلی جو تعبیرات ہے وہ میں اگلے ویڈیو میں پیش کروں گا۔
مع السلامہ، خدا حافظ.